ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سیٹھی صاحب جانے سے پہلے ہم جب بریک پہ جا رہے تھے تو ایک سوال میں نے ریز کیا تھا یہاں پر کہ فیڈرل فلڈ کمیشن بنا تھا اور تقریباً 87.8 بلین، یہ ہمارے ناظرین کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرینز پہ، یہ ارب روپے 87.8 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے اوپر. تو کیا کیا؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کا سوال جواب ہمیں پوچھنا چاہیے تھا زرار اسلم جو کہ فلڈ کمیشن کے چیئرمین ہیں، مگر آج وہ فون کالز کسی کی بھی نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں شاید ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، کیونکہ ہم سوال پوچھیں گے ان سے کہ آپ نے پیسے کے ساتھ کیا کیا، تو کیا ہمیں جواب ملے گا کہ اتنی جانیں ہم نے نقصان کر دی ہیں اور آپ لوگ پیسے جو ہے وہ ہضم کرتے رہیں گے؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے ان لوگوں کی اور اس قسم کی کمیشنز کی؟ یہ 1977 میں یہ کمیشن بنی تھی اور آج تک کیا کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ وہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، مطلب ہے کہ 2007-2008 میں بلینز آف روپیز اس میں سے لیے جاتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دس انفراسٹرکچر. میں نے کچھ چھوٹے سے نوٹس بنائے ہوئے تھے کہ 80 کروڑ روپیہ پنجاب کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا تھا، 50 کروڑ روپیہ سندھ کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا تھا، 20 کروڑ روپیہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے لیے کیا گیا تھا، 12 بلوچستان کے لیے، 5 فاٹا کے لیے. مطلب ہے کہ 1.5 ارب روپیہ کے قریب ایک پی ایس ڈی پی کے اندر رکھا گیا تھا ان لوگوں کی، ان کی فلڈ کنٹرول اور واٹر ڈیولپمنٹ، ان اس قسم کی چیزوں کے لیے پی ایس ڈی یہ ایلوکیٹ ہوا تھا. تو یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اگر یہی جانیں نقصان ہونی ہے اور یہی فلڈنگ ہونی ہے تو ہمیں صرف فلڈ کمیشن والوں کی بات تو الگ ہے، جو پی ایس ڈی پہ جو پروجیکٹس ہیں اس کا کیا کہاں ہوگا؟ سیٹھی صاحب ہمیں انفیکٹ تھوڑی سی اس کو آگے لے جانا چاہیے گفتگو کو. ارشد ایچ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد میں واٹر ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب السلام علیکم، میں نجم سیٹھی بول رہا ہوں. میرا بڑا مختصر 4-5 سوال ہیں. میں آپ سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ اس سال کے جو فلڈز آئے ہیں سوات میں اور نیچے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں، کے پی پروونس جو اب کہلاتی ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسکلی ریور فلڈنگ ہے. نجم صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے فلڈ کی انٹینسٹی تو ڈیفینیٹلی جو 1929 میں آیا تھا بڑا سیویئر فلڈ دریائے کابل میں اور اسی طرح سوات میں، تو اس سے زیادہ آیا. اب اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یارڈ سٹک ہے کہ ہماری بارشیں کتنی ہوئی ہیں. دیکھیں بارشیں ابھی بھی 425-430 ملی میٹر کی بڑی اچھی میکسیمم اس میں آپ نے پریڈکشنز کی اور انہیں کہا کہ اتنی بارش یہاں پہ ہوگی. تو بارشوں کا لیول آل مول اتنا زیادہ نہیں ہے، ابنابل نہیں ہے. 10-20 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اب ہوا کیا؟ جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں بات کی تھی کہ جی بلوچستان میں فلیش فلڈ آتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے کیچمنٹ ایریا میں یا واٹر شیڈ میں اب دیکھیں کوئی درخت نہیں ہے، بحران ایریا ہے، تو جتنی بارش ہوتی ہے وہ ایک دم بارشی ریلا بنتا ہے اور وہ ایک اچانک ایک پریشر بنتا ہے اور بعض کا وہ ڈیم بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. اب وہ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جو ہمارے واٹر شیڈ تھے، جو ہمارے فارسٹ تھے، یہ فارسٹ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ بھی ہوئے، ہم نے خود بھی خراب کیے. کچھ دیکھیں سوات کے ایریا میں انسرجنسی بھی تھی، طالبان نے بھی جو کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، پھر کاؤنٹر انسرجنسی بھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے واٹر شیڈ کو ڈیگریڈ کیا جس کی وجہ سے یہ فلیش فلڈ بنے ہیں. دوسری بات، ایک اور بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی، وہ ہے کلائمیٹ چینج. دیکھیے یہ ایک اس کا حصہ ہے ٹرانسپلانٹنگ. دیکھیے ہماری گزشتہ 20 سال سے بلکہ 30 سال سے سیاچین کے اوپر یا باقی گلیشیئرز کے اوپر انڈین کی جو پوزیشن ہے، یہ بات آپ شاید کہیں گے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آج یہ بڑی ریلیونٹ ہے آج کہ دیکھیں انوائرمنٹ کا اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. اور یہ ہمالیین گلیشیئرز کے بڑا ڈکلیئر کیا ہوا کہ جی یہ کلائمیٹ ریگولیٹر ہے، انہیں آپ ٹچ نہ کریں. یہ ایک گورا لکھ کے چلا گیا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ گلیشیئرز ملٹ ہو رہے ہیں. جب گلیشیئر ملٹ ہوتے ہیں تو اس کا ایکسٹرا پانی یا تو سمندر میں جاتا ہے یا آپریشن یعنی ویپرز کی فارم میں بنتا ہے. پھر اس سے آپ کی ایکسٹریم ویدر ابنارملٹی آتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ویدر ابنارملٹی یہ اب آ رہی ہیں. اب آپ نے پرٹیکولر جو اس ایریا کی بات کی ہے، دیکھیے چارسدہ نوشہرہ اس ایریا میں گزشتہ 10 سال سے آبزرو کیا گیا کہ ان ایریوں میں رین فال یا فلڈنگ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی ہوئی تھی، 98 میں بھی ہوئی تھی. اور اب اس کا رسپانس کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو جیسے آپ نے پہلے ایک ادارے کا ذکر کیا، اس کا نام ہے فیڈرل فلڈ کمیشن. اس کا کام ہے خالی صرف اور صرف فلڈ کو روکنا. جبکہ دنیا میں یہ جسے کہتے ہیں پیراڈائم، یہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے، پر کیپیٹا آپ کی واٹر کنزمپشنز دیکھیں پاکستان کی کہاں آ چکی ہے. آپ نے کئی پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ہم باقی میں بھی ٹریک 2 ڈائلاگ میں جاتا ہوں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی پانی آپ لے گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے. تو وہ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں جی آپ کی واٹر مینجمنٹ. دیکھیے
بدقسمتی سے ہم نے اس سیلاب میں وہ پورے آرگومنٹ دلائل دے دیے پوری دنیا کو کہ جی ہم سے واٹر مینجمنٹ بیسیکلی نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنا پول یہ سب دنیا کو دکھا دیا. اب کیا ہونا کیا چاہیے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بارشیں اسی طرح سیزنلی ہوتی ہیں, ویریشن ہوتی ہے. کوئی ایسا میکنزم ابھی نہیں ہے کہ ہم اوپر کہہ سکیں کہ بھئی ہمیں کنسسٹنسی سے بارشیں چاہیے اور اس مہینے میں اتنی بارشیں چاہیے. یہ ایسے ہی ہوتی ہیں. ہم نے نیچے اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا ڈیمز کا. ایک اس کی ڈیم کی ایک بڑا مشہور ڈیم ہے جسے کہتے ہیں کالاباغ ڈیم. دیکھیے آپ کے سامنے میں آج بھی کہوں گا ٹیکنیکلی یہ پروجیکٹ بڑا وائبل ہے, فائنینشلی بھی بڑا وائبل ہے. 3000 میگا واٹ تقریباً 8 آنے پر یونٹ سے بجلی ملنی تھی. 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہونا تھا. اگر یہ ہوتا تو کم از کم ہمارے نہ انرجی کرائسس ہوتا اور نہ یہ نیچے یہ دیکھیے توسا یہ جو گدو براج ہے پورے سندھ میں یہ ایشوز نہ ہوتے. اچھا ایک سیکنڈ, جی بس یہ کالا باغ کے اوپر ایک سوال پوچھوں گا پھر آگے جائیں گے. کالا باغ اگر ہوتا تو صرف فلڈ کے کانٹیکسٹ میں تو کیا پنجاب اور سندھ فلڈ سے بچ سکتا تھا؟ نجم سیٹھی صاحب اس کا جواب ہے بالکل ہاں, فلڈ سے بالکل بچ سکتے تھے. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس پانی کا ریلا آ گیا, آپ نے اس کو سٹور کر لیا اور آپ نے اپنی عقل سے ہم نے اس کو جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے اس وقت ہم نے استعمال کیا. تو اسے کہتے ہیں وہ ون ون سولوشن کہ ہم نے نہ صرف فلڈ سے بھی بچا لیا بلکہ ہم نے ایگریکلچر بھی یوز کر لیا. کالا باغ ڈیم کی سیاست کی طرف نہیں جا رہا, میں ٹیکنیکل سوال صرف پوچھ رہا تھا. دوسرا ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ سوات میں جو فلڈنگ ہوئی ہے اور جو کے پی میں جو فلڈنگ ہوئی ہے, اگر وہاں منڈا ڈیم ہوتا تو کیا یہ فلڈنگ رک سکتی تھی؟ نجم سیٹھی صاحب آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. منڈا ڈیم جو ہے یہ دریائے سوات کے اوپر آج سے 8-9 سال پہلے 2001 میں اس کی پوری ڈرائنگ, اس کی پوری فیزیبلٹی ساری بن گئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ 740 میگا واٹ بجلی بننی تھی, وہی بڑی سستی بجلی بھی. پھر دوسری بات یہ تھا تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ پانی اس میں سٹور بھی ہونا تھا. پھر وہی بات یہ ون ون سولوشن کہ اچھا ایک ہمارے پاس حل ہوتا, نہ چارسدہ میں آج فلڈنگ ہوتی, نہ نوشہرہ میں یہ پرابلم ہوتی, اور پھر ہمیں جو بجلی کا پرابلم ہے اس سے بھی آج ہم نبر ازباب. اور اگر بادشاہ ڈیم بنا لیں ہم, اور اگر بادشاہ ڈیم بنا لیں کابل ریور کے اوپر, تو کہاں فلڈنگ جو ہے وہاں نہیں, جو باقی جگہ پہ فلڈنگ ہوئی ہے وہاں بھی فلڈنگ رک سکتی ہے. نجم سیٹھی صاحب بادشاہ ڈیم کی اگر بات کر رہے ہیں تو بادشاہ ڈیم دیکھیے وہ انڈس کے اوپر ہے. یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں مونسون کی بارشوں کا اس کے اوپر امپیکٹ کم ہے, یعنی یہ مونسون کی اس رینج سے کم آ جاتا ہے. جبکہ اگر کالا باغ ڈیم کی ٹیکنیکلی یا وائبلٹی بہت زیادہ, اس کے مقابلے میں ایک اور ڈیم ہے جیسے پنجاب میں بنا تھا یہ کھوڑی ڈیم. یہ کھوڑی ڈیم کی تقریباً 7.5 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے اور 600 میگا واٹ بجلی بننی تھی. لیکن یہ میں آپ کو یہاں آپ کی ایک دلچسپی کے لیے دے دوں, انفارمیشن دے دوں. ہم نے یہ جو فرینڈ آف پاکستان میں ہر سال 2 سال ہو گئے ان کے سامنے یہ بڑے پروجیکٹ رکھتے ہیں, جی کائنڈلی آپ ہیلپ کریں, آپ بتائیں. یہ کھوڑی ڈیم بھی اس میں ہے, اس میں جی یہ منڈا ڈیم بھی ہے. اب ایک آف دی ریکارڈ کئی ہمیں بھی باہر جانا پڑتا ہے, تو ایک فرینڈ آف پاکستان میں ایک فرینڈ نے ہمیں بھی کہا, اسے کہا دیکھیں یار آپ اپنے دوست خود نہیں ہیں تو دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ جناب. یہ بات یہی ہے کہ اگر ڈیمز ہم بنا لیتے تو, اور یہ جو سیاسی کنٹروورسیز ان سے کسی طریقے سے ہم نبٹ لیتے تو یہ جو تباہی ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی, اور جو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے اور زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی نہ ہوتی. مجھے سوال جو کھڑا ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال بریک آ رہی ہے, میں اس کو سوال کھڑا کر کے چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں, اگلی سیشن میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. سیاسی حکومتیں تو 2-2 سال 1.5 سال 2.5 سال کے لیے آئی گئیں, یہی ہوا نا. اور اگر وہ شروع بھی کرتی ہیں کوئی کنٹروورشل پروجیکٹ تو وہ ایک کنسنسس لے کے چلنا چاہتی ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور وہ اگر کوئی وہ اور یہاں حال یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت لانگ ٹرم نہیں سوچتی ہے, وہ سوچتی ہے وہ چیز کی جائے جس سے امیڈیٹ رزلٹ ملے, الیکشن جیت لے. اور یہ ڈیمز جو ہیں سارے لانگ ٹرم جیسٹیشن پیریڈ. سوال میرا یہ ہے, اور اس کا جواب بھی میں ہی آپ کو دے دوں گا اس کا سوال یہ کہ 3 ڈیکیڈز ملٹری رولرز آئے ہیں یہاں, 10 سال 11 سال رہے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی نا. ایک ملٹری رولر نے آپ کے ڈیمز بنا دیے, ایوب خان صاحب نے, ضیاء الحق صاحب نے کچھ نہیں کیا, اور مشرف صاحب نے کچھ نہیں کیا, اور شوکت عزیز صاحب جو ان کے پرائم منسٹر سے انہوں نے 1 کلو واٹ بجلی بھی ایڈ نہیں کی. ڈیمز کیا بنانے کی بات تھی. تو ان سے پوچھنا چاہیے
ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا. ایگزیکٹلی. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی سیاست بھی انوالوڈ ہے, آج بھی موجود ہے وہ سیاست. تو ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.